ثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم حاضرین مجلس عزیز طلباء، میرے لیے یہ بڑی خوش قسمتی اور سعادت کی بات ہے کہ آج ایک مدرسے میں اس جگہ پر جہاں در و دیوار قال اللہ اور قال الرسول کی صداؤں سے گونجتے ہیں، اس مدرسے میں حاضری کی توفیق اور حاضری کا موقع اللہ نے عطا فرمایا، اور خاص طور پر اس بنا پر جیسے عزیزم بھی فرما رہے تھے کہ مولانا عاشر صاحب اور مولانا خالد صاحب ہم تینوں سمجھ لیجیے کہ نہ صرف یہ کہ دورہ حدیث کے ہم سبق اور ساتھی ہیں، بلکہ ہم بیٹھتے بھی ساتھ ہیں۔ غلام مصطفیٰ صاحب، خالد صاحب، عاشر صاحب اور میں، ہم چار لوگ کیونکہ رول نمبر کے حساب سے بیٹھنا ہوتا تھا، تو میرا رول نمبر 1 تھا، غلام مصطفیٰ کا 2 تھا، ایسے تھا، اور یہ خادم صاحب اور عاشر صاحب میں سے ایک کا 3 تھا اور ایک کا 4 تھا۔ مجھے یہ یاد نہیں کہ کس کا تھا اور 4 کس کا تھا، تو ہم چاروں جو ہیں وہ ساتھ ہی بیٹھا کرتے تھے صبح سے شام تک۔ تمام اسباب میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا سبق ہوتا تھا بخاری شریف کا، اس کے بعد شفیع صبر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ابو داؤد کا ہوتا تھا، پھر مولانا عبدالرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مسلم کا ہوتا تھا۔ یہ سارے اسباب ہم اسی طرح ساتھ بیٹھ کے ہی، پھر ظہر کے بعد مولانا موسیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترمذی کا سبق ہوتا تھا۔ تو یہ ایک سلسلہ ظاہر ہے کہ ایک ایسا تعلق ہے کہ جو ساری زندگی فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور ہم نے پہلے دن یہ طے کیا کہ چھٹی کوئی نہیں کرے گا، چنانچہ یہ الحمدللہ سارا سال یہ بات رہی کہ شاید ہم چاروں میں سے کسی نے ایک چھٹی بھی نہیں کی، سارا سال ہم پوری پابندی کے ساتھ، بس کبھی چھٹی اگر کرنی ہوتی تھی تو مولانا عبدالرحمن صاحب کے سبق کی کبھی کبھی کر لیا کرتے تھے، وگرنہ مولانا موسیٰ خان صاحب کی، مولانا مالی صاحب کی اور مولانا سرور صاحب کی کے اسباق کی ہم کبھی چھٹی نہیں کیا کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسا دور ہے کہ جو ہم نے ساتھ گزارا وہ کبھی فراموش اور کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ جب ان حضرات میں سے کسی کے پاس سے میرے پاس کوئی پیغام آتا ہے، مولانا خالد صاحب اکثر وہاں علامہ بلاتے رہتے ہیں،
اس مرتبہ یہ مولانا عاشق صاحب نے یہ اس جگہ پر میں پہلی مرتبہ میری حاضری ہوئی اور بہت خوشی ہوئی دیکھ کر کہ الحمدللہ باقی جنگل میں منگل، اب تو خیر ہر جنگل میں منگل بن جاتا ہے، اور یہ ڈہریا ٹاؤن والے تو منگل بناتے ہی جنگل میں ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے۔ یہ جو ادارے ہیں، دراصل یہ ادارے کیا ہیں، اسی بات کو بہت اختصار کے ساتھ بیان کرنے کے لیے میں نے تعمیر بیت اللہ سے متعلق جو 2 آیات ہیں وہ تلاوت کی آپ کے سامنے، کہ جس میں سے ایک آیت میں تو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اور خانہ کعبہ کی تعمیر سے جب وہ فارغ ہوتے ہیں تو کچھ دعائیں وہ اللہ سے مانگتے ہیں۔ اس میں سے صرف ایک دعا میں نے آپ کے سامنے نقل کی۔ تو یہ جتنے بھی مدارس ہیں اور جتنی بھی مساجد ہیں پوری دنیا کے اندر، یہ آپ یوں سمجھ لیجیے کہ مدارس خانہ کعبہ کے بیٹے ہیں اور مساجد خانہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں، اس لیے کہ وہی تعلیمات، وہی انوار و برکات اور وہی تجلیات کہ جن کا مرکز خانہ کعبہ ہے، علوم الہیہ کے تجلیات ہوں یا علوم نبویہ کی تجلیات ہوں، وہ تمام تجلیات کے جن کا خزینہ اور جن کا مرکز، جن کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو بنایا ہے، یہ سارے مساجد، یہ سارے مدارس اور یہ ساری مساجد انہی تجلیات اور انہی انوار و برکات سے وابستہ ہے اور اسی سلسلے سے وابستہ ہے۔ اور اس سلسلے میں جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے وہ کیا ہے؟ 2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اب تعالیٰ جل شانہ نے جب حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی دعائیں نقل کی تو ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے پروردگار عالم اس شہر کو امن والا شہر بنا۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ خانہ کعبہ کا جو پہلا پیغام ہے، خانہ کعبہ کی جو پہلی نیت ہے، خانہ کعبہ کی جو پہلی تجلی ہے وہ امن ہے، وہ اخوت ہے، وہ محبت ہے، وہ سلامتی ہے، وہ تخریب کاری یا شر پسندی یا اس طرح کی کوئی فساد اور بدامنی کی شکل خانہ کعبہ سے وابستہ نہیں ہو سکتی۔ خانہ کعبہ سے وہی روایت مستمت ہو سکتی ہے، وہی روایت وابستہ ہو سکتی ہے جو روایت امن و محبت کی روایت، اخوت کی روایت ہو۔ جیسے بھی مولانا فرما رہے تھے کہ احناف کے دلائل دیگر فقہا کے دلائل کے مقابلے میں قوی ہوتے ہیں، اقوا ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دلائل ان کے بھی قوی ہوتے ہیں لیکن احناف کے دلائل زیادہ قوی ہوتے ہیں۔ اور اگر احناف کی بات تسلیم کی جاتی ہے، میں نے جب ایم اے کا امتحان دیا تو ایم اے میں نے مقالہ لکھا مولانا محمد ادریس کارگل علیہ رحمہ کی علم خدمات۔ اس کا جو زبانی جو شفوی امتحان ہوتا ہے وائوا جسے کہتے ہیں، میں اس کے لیے جب حاضر ہوا تو ممتحن نے مجھ سے ایک بات پوچھی، کہنے لگا دیکھیے آپ نے مولانا ادریس صاحب پر مقالہ لکھا ہے، مولانا ادریس صاحب کا بھی یہی انداز ہے، آپ لوگوں کا یہی انداز ہوتا ہے کہ آپ لوگ امام ابو حنیفہ کے حق میں بہت دلائل دیتے ہیں، آپ لوگ کیا امام ابو حنیفہ کو معمور من اللہ سمجھتے ہیں جو ان کے حق میں اتنی دلائل دیتے ہیں؟ تو میں نے اس پر ان سے عرض کیا، میں نے کہا آپ نے یہ بات کہی کہ ہم امام ابو حنیفہ کو معمور من اللہ سمجھتے ہیں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم امام ابو حنیفہ کے حق میں دلائل دیتے ہیں۔ جی جی بالکل ایسے۔ میں نے کہا بس یہ سمجھ لیجیے کہ یہ دلائل دینا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم انہیں معمور من اللہ نہیں سمجھتے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا کہ مطلب یہ ہے کہ دیکھیے آج تک ہمارے کسی عالم دین نے،
آج تک ہمارے کسی محدث نے، کسی فقیہ نے، کسی مفسر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کی حقانیت کی کبھی دلیل دی ہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معمور من اللہ ہے، معصوم من اللہ ہے، ان کی بات کی حقانیت کی یہی دلیل ہے کہ یہ ان کی بات ہے، بس ختم ہو گئی بات۔ جب یہ بات سامنے آ گئی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کی حقانیت کی کوئی دلیل نہیں دی جا سکتی، لیکن امام ابو حنیفہ کیونکہ معمور من اللہ نہیں ہے، پہلے ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ ان کی بات ہے، یہ ان کی رائے ہے، یہ ان کا موقف ہے، یہ ان کا مسلک ہے، اس کے بعد یہ بتلاتے ہیں کہ اس کے حق میں کیا دلیل ہے، قرآن سے کیا دلیل ہے، حدیث سے کیا دلیل ہے، اور اس کے بعد اسے قبول کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے معمور من اللہ نہیں سمجھا۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جو اختلاف ہے، ہم بعض اوقات اس اختلاف کو اپنی انا کا مسئلہ بنائیں، بعض اوقات یہی اختلافات ہمارے درمیان نزاعات اور جھگڑوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا جو پیغام ہے، خانہ کعبہ کا جو پیغام ہے، وہ پیغام امن و سلامتی کا پیغام ہے۔ اگر اختلاف بھی ہوگا تو وہ اختلاف بھی آداب کے ساتھ ہوگا، وہ اختلاف بھی احترام کے ساتھ ہوگا، وہ اختلاف بھی حیا اور شرم کے ساتھ ہوگا۔ یوں نہیں ہوگا کہ آدمی اپنی حیا کو، اپنی شرم کو، اپنی عزت و وقار کو، ہر چیز کو دور پر لگا دے، ایسا نہیں ہوگا۔ اور یہ اصل میں اختلاف، بات چل پڑی تو عرض کر دوں، پھر میں واپس اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ ہے کیوں یہ اختلاف؟ مسئلہ کیا ہے کہ ایک فقیہ کہتا ہے یہاں ہاتھ مان لو، ایک فقیہ کہتا ہے یہاں ہاتھ مان لو، ایک فقیہ کہتا ہے یہاں مان لو، ایک فقیہ کہتا ہے مان لو، ایک کہتا ہے رکوع میں جاتے وقت بھی رفع یدین کرو، دوسرا کہتا ہے نہ کرو۔ اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل کو مختلف طریقوں سے سمجھا۔ اللہ تعالیٰ کو منظور یہ تھا کہ میرے حبیب نے ایک عمل جتنے طریقوں سے سر انجام دیا ہے، وہ سارے کے سارے طریقے امت میں قیامت تک محفوظ ہیں۔ لہذا کسی فقیہ کے دل میں یہ ڈال دیا کہ رفع یدین کرنا چاہیے رکوع میں جاتے وقت، کسی فقیہ کی یہ دل میں ڈال دیا کہ نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا رفع یدین کرنے کی جو سنت ہے وہ بھی زندہ ہے، رفع یدین نہ کرنے کی جو سنت ہے وہ بھی زندہ ہے، اور قیامت تک یہ دونوں سنتیں زندہ رہیں گی۔ آپ اتحاد و اتفاق کے جتنے مرضی سبق پڑھتے ہیں، آپ ان سنتوں کو ختم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ میں اور آپ کو ختم نہیں کر سکتا۔ لہذا اللہ کی یہ خواہش، اللہ کی یہ یوں سمجھ لیجیے یہ حکم اور اس کا امر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے تمام طریقوں کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلا پیغام ہے امن و سلامتی۔ اس کے بعد ایک اور دعا جو اللہ تعالیٰ کے اس نبی نے، اللہ کے اس خلیل نے مانگی، وہ کیا تھی؟ وہ تھی ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ اے پروردگار عالم، میری طرف سے، ہماری طرف سے اس عمل کو قبول فرما۔ مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں اس آیت کے ضمن میں ایک بڑا خوبصورت لطیف نقطہ لکھا ہے، اور طلبہ اور علماء اس نقطے کو ضرور لطف اندوز ہوں گے اس سے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ یہ جو تقبل ہے یہ باب تفاعل سے، تقبل باب تفاعل سے ہے، اور باب تفاعل کی خاصیت ہوتی ہے تکلف۔ باب تفاعل کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ تکلف۔ مثلا ہم اگر کہیں کہ مریضہ زید، اس کے معنی ہے زید بیمار ہو گیا، یعنی وہ حقیقت میں بھی بیمار ہے۔ لیکن اگر مریضہ زید کے بجائے ہم کہیں تمرض زید، تو تمرض زید کا مطلب ہوگا زید بتکلف بیمار بن گیا۔
بتکلف بیمار بن گیا، چھٹی کرنی ہے مدرسے سے، سبق میں نہیں جانا، اب اس کے لیے کوئی اور بہانہ تو ہے نہیں، لہٰذا بیمار بن جاؤ، کیونکہ میری تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میرے کو اکثر میں درد ہو رہا ہے، میں آج سے پکڑ نہیں جاؤں۔ اس کو مریضہ نہیں کہتے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو تمرضہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں بیمار نہیں، لیکن اللہ کے سامنے یہ کہہ رہا ہے یا اپنے استاد کے سامنے یہ کہہ رہا ہے کہ میں بیمار بن گیا ہوں، تو اس کو تمرضہ کہتے ہیں۔ تعالیٰ جل شانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا نقل کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے کہا ربنا تقبل منا، اے پروردگار عالم بتکلف قبول فرما دے، میرا عمل تو اتنا بڑا نہیں ہے، میرا کام تو اتنا بڑا نہیں ہے، میں اس کے اوپر کوئی بہت بڑا دعویٰ کرنے کو تیار نہیں ہوں، لیکن تو اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما لے، بتکلف قبول فرما لے۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو عمل تھا وہ کتنا عظیم الشان عمل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے 1400 سال سے زیادہ ہوئے تھے، حضرت ابراہیم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے، اس وقت سے یہ خانہ کعبہ اسی طرح قائم ہے، اس وقت سے یہاں عبادتیں ہو رہی ہیں، حج ہو رہے ہیں، عمرے ہو رہے ہیں، طواف ہو رہے ہیں، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ اور جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس خانہ کعبہ کو بتوں سے بھی پاک کر دیا گیا، کوئی آلائش باقی نہیں رہی۔ یہ اتنا بڑا عمل تھا، لیکن اتنا بڑا عمل ہونے کے باوجود بھی اللہ سے جب قبولیت کی درخواست فرمائی جا رہی ہے تو تقبل کے لفظ سے فرمائی جا رہی ہے کہ اے اللہ عمل تو اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن تو بتکلف قبول فرما۔ لہذا ہمیں بھی اپنے ہر عمل کے بارے میں یہی سوچنا چاہیے۔ ہم بعض اوقات کوئی چھوٹا موٹا عمل کر لیتے ہیں، کوئی چھوٹی موٹی نیکی کر لیتے ہیں تو فوراً اترانا شروع کر دیتے ہیں، فوراً ہمارے گردن میں سیاح آ جاتا ہے کہ جی میں تو تقویٰ کے اس مقام پر فائل ہو جاؤں، کوئی دوسرا تو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ معاف کیجیے گا، یہ جو تقویٰ کا پندار ہوتا ہے، یہ جو تقویٰ کا غرور اور تکبر ہوتا ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ اور یہ خطرناک اس حد تک ہوتا ہے کہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تقویٰ رخصت ہو جاتا ہے، تکبر رہ جاتا ہے۔ اس لیے کہ آپ یوں سمجھ لیجیے کہ دو چیزیں ہیں، دو خصوصیتیں ہیں، ایک ہے ناز اور ایک ہے نیاز۔ دو بندے ہیں، ایک کا نام ناز ہے اور ایک کا نام نیاز ہے۔ ان دونوں کی آپس میں بڑی زبردست قسم کی دشمنی ہے، ان دونوں کی دوستی نہیں ہے جیسے میری اور خادم صاحب کی ہے، میری اور راشد صاحب کی، ایسی کوئی دوستی نہیں ہے، بہت زبردست قسم کی دشمنی ہے۔ اتنی دشمنی ہے کہ جہاں ناز آتا ہے نیاز وہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہے، جہاں ناز آتا ہے نیاز وہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ نیاز نام ہے تقویٰ کا اور ناز نام ہے تکبر کا، جہاں تکبر آئے گا وہاں سے تقویٰ جائے گا۔ لہذا اپنی کسی بھی بڑی سے بڑی نیکی، اللہ نے بہت بڑی سعادت عطا فرمائی ہے آج آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے علوم دینیہ اور علوم نبویہ کی تکمیل کی سعادت آپ کو نصیب فرمائی۔ اللہ نے آپ کو وہ سعادت نصیب فرمائی، اس کتاب کی تکمیل کی سعادت نصیب فرمائی کہ جس کتاب کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اصح کتاب بعد کتاب اللہ، بہت بڑی سعادت ہے۔ لیکن اس سعادت کے حصول پر اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کے سامنے یا اللہ کے بندوں کے سامنے اترانا نہیں، کسی کبر اور غرور کے اندر کبھی مبتلا نہیں۔ اگر کہیں نعوذ باللہ ذرا سا بھی شائبہ پیدا ہو گیا تو سمجھ لیجیے کہ منٹوں میں لمحوں میں علم رخصت ہو۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ کیا ہے
کہ اپنے عمل کے متعلق اللہ سے درخواست کر رہے ہیں اے اللہ بتکلف قبول فرما. اور ایک اور جو دعا فرمائی وہ کیا فرمائی؟ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے پروردگار عالم جہاں ایک ایسا رسول مبعوث فرما دے انہی میں سے کہ جو ان کے سامنے تیری آیات کی تلاوت ہے. یہ پہلا فریضہ نبوت ہے. یہ پہلی ذمہ داری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت ابراہیم اللہ سے مانگ رہے ہیں. اور وہ پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ تلاوت آیات اللہ. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ بنایا تھا اور اس خانہ کعبہ کی تعمیر پر جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا کی تھی اور جس کے فرامین آپ نے پڑھے، جس کی احادیث مبارکہ آپ نے حاصل کی، اس ہستی کی پہلی ذمہ داری، پہلی نبوی ذمہ داری کیا تھی؟ تلاوت آیات اللہ. لہذا تلاوت آیات اللہ سے اپنے رشتے کو ہمیشہ مضبوط رکھنا. تلاوت آیات اللہ سے کبھی غافل نہ ہونا. اس لیے کہ تلاوت آیات اللہ اللہ کا نور پیدا کرتا ہے انسان میں، اللہ سے قرب پیدا کرتا ہے. امام احمد بن حنبل نے خواب میں دیکھا اللہ کا، خواب میں زیارت. امام احمد بن حنبل کو بکثرت اللہ کی زیارت ہوتی تھی. خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا خواب میں بما یتقرب المتقربون، اے پروردگار عالم کو تیرا قرب حاصل کرنا چاہے تو کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ تلاوت کلامی میں کلام کی تلاوت کے ذریعے سے. امام احمد بن حنبل چونکہ فقیہ ہیں، ایک فقہی سوال کر دیا اللہ تعالیٰ سے، اور وہ فقہی سوال یہ کیا کہ بفہم اور بدون فہم، سمجھ کے پڑھنے سے قرب حاصل ہوگا یا بغیر سمجھے پڑھنے سے بھی قرب حاصل ہو جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا بفہم اور بدون فہم، سمجھ کر پڑھو یا بغیر سمجھے پڑھو قرب حاصل ہو جائے گا. میرا جب قرآن کریم مکمل ہوا ہے تو میرے دادا محترم مولانا محمد عزیز کامل کے علیہ رحمہ، ہم اس زمانے میں ٹنڈو لیار میں سندھ میں رہتے تھے. سندھ تشریف لائے ٹنڈو لیار، جہاں سے لاہور سے گئے حیدرآباد میں 5 سے ٹنڈو لیار. تو ایک بڑی تقریب ہوئی، جلسہ ہوا، اس میں تقریب ہوئی ہوئی. تو امام احمد بن حنبل کا یہ واقعہ ہے، اور اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد ایک بڑی خوبصورت بات ہے. وہ الفاظ مجھے آج بھی یاد ہے، یہ غالباً 70 کی 71 کی بات ہے، 50 سال تقریباً ہو رہے ہیں. اور وہ بات کیا کہی؟ کہنے لگے دیکھو بھائی، خمیرہ گاؤ زبان عنبری جواہر دار، یہ الفاظ ہیں. خمیرہ گاؤ زبان عنبری جواہر دار، کوئی عام آدمی کھائے جسے کچھ پتہ نہیں کیا چیز ہے، کیسے بنی ہے، کن کن مرکبات سے مل کے بنی ہے، کس ریشوں سے، کس تناسب سے اس میں دوائیں ڈالی گئی، اسے کچھ نہیں پتا. اور ایک طبیب حاضر کھائے، ایک بڑا حکیم صاحب کھائے جنہوں نے خود بنایا ہے، جنہیں پتا ہے کہ اس خمیرہ گاؤ زبان میں کیا کیا چیزیں ملائی ہیں، کس ریشوں سے اور کس تناسب سے ملائی ہے، اور ان چیزوں کے خواص کیا ہیں، وہ بھی کھائے. دونوں پر یکساں اثر ہوگا یا ایک پر زیادہ ہوگا ایک پر کم ہوگا، یا ایک پر ہوگا اور ایک پر نہیں ہوگا؟ فرمائے دونوں پر اثر ہوگا. ایک طبیب حاضر کھائے گا اس پر بھی خمیرہ گاؤ زبان عنبری جواہر دار کا اثر ہوگا، اور اگر ایک عام آدمی کھائے گا جسے یہ نہیں معلوم کہ یہ خمیرہ کیا چیز ہے، اس پر بھی اثر ہوگا. تو بھائی اگر ہمارا بنایا ہوا خمیرہ گاؤ زبان عنبری جواہر دار بغیر سمجھے کھانے سے اثر پیدا کر سکتا ہے، تو اللہ کا کلام بغیر سمجھے پڑھنے سے اثر پیدا کر سکتا ہے. تو تلاوت آیات اللہ یہ پہلا فریضہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا. دوسرا جو فریضہ ہے وہ ہے تعلیم کتاب و حکمت.
کہ تعلیم کتاب و حکمت یعنی کتاب اللہ کی تعلیم اور کتاب حکمت کی، دانائی کی، دانشمندی کی، عقل و فراست کی تعلیم، یہ بھی اب آپ کا فریضہ، اس لیے کہ اب آپ لوگ جو علماء بن گئے ہیں، آپ لوگ اصل میں تھوڑا سا، آپ لوگ اصل میں وارث ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کا جو وارث ہوتا ہے وہ اس کی، یہ ضروری نہیں کہ اولاد ہی ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کہا حضرت فاطمہ سے کہ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، زمین جائیداد کی وارث ہماری اولادوں میں تقسیم نہیں ہوتی، انبیاء کی وراثت علمی وراثت ہوتی ہے، وہ علمی وراثت علماء کے درمیان تقسیم ہوتی ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، لہذا جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے وہ اب آپ کو کرنا ہے، تعلیم کتاب و حکمت کا کام آپ کو کرنا ہے۔ اور آخری فریضہ کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ ان لوگوں کا تزکیہ کرے، ان کے اخلاق کو پاکیزہ بنائے، ان کے اخلاق کو پاکیزہ بنائے۔ اور وہ اخلاق کے پاکیزہ بنانے کا مطلب کیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تزکیہ نفس کی تکمیل کا مطلب یہ ہے کہ مقتضائے طبع مقتضائے شرع بن جائے، مقتضائے شرع بن جائے، یعنی طبیعت اور شریعت ایک ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ طبیعت تو کچھ اور چاہ رہی ہے، شریعت کا تقاضا کچھ اور ہے۔ جب تک یہ جھگڑا ہے کہ شریعت تو کہہ رہی ہے الصلاۃ خیر من النوم اور طبیعت کہہ رہی ہے کہ تھوڑا سا اور سن، تو سمجھ لیجیے تزکیہ نفس مکمل نہیں ہوا۔ لیکن جس دن یہ صورتحال ہو جائے کہ ادھر شریعت نے الصلاۃ خیر من النوم کی صدا لگائی اور ادھر طبیعت بھی اب بے چین ہو گئی، اب بستر پہ چین نہیں آ رہا، تو سمجھ لیجیے تزکیہ نفس۔ یہ تزکیہ نفس کرنا قوم کا، قوم کے اخلاق کو سنوارنا اور سدھارنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ نبوت تھا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی کوئی قوم، کوئی آدمی سدھار نہیں سکتا، اس کے اخلاق کو درست نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کا اپنا اخلاق درست نہ ہو۔ جب تک اس کا اپنا اخلاق درست نہیں ہوگا وہ دوسرے کی تربیت نہیں کر سکتا۔ لہذا اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ آپ کی ذمہ داری بہت بڑھ گئی ہے۔ میں ابھی پچھلے ہفتے آج ہی کے دن، اتوار کے دن کراچی میں تھا، وہاں بھی یہی تقریب تھی، تو وہاں میں نے ایک بات عرض کی، میں نے کہا دیکھیں آپ کی ذمہ داری اس لیے بڑھ گئی کہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک دفعہ ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ ہماری مسجد کے امام صاحب جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو جوتے ان کے دائیں ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ یہ شکایت اپنے امام مسجد کہ جوتے ان کے دائیں ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ اب آپ سوچئے دائیں ہاتھ میں جوتے پکڑنا کوئی ایسے عیب کی بات یا کوئی گناہ کی معصیت نافرمانی کو گناہ کبیرہ کی بات نہیں ہے۔ ہاں طبعی طور پر ذرا نامناسب سا لگتا ہے کہ جوتے دائیں ہاتھ میں پکڑے جائیں، جوتوں کے لیے زیادہ مناسب ہی ہے کہ بائیں ہاتھ سے پکڑے جائیں۔ لیکن ایک عالم دین کی، ایک امام مسجد کی جو نگرانی ہوتی ہے نا، یہ آپ کے جو مقتدی ہوتے ہیں، یہ آپ کی CID ہوتی ہے، یہ ساری آپ کی رپورٹنگ کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو اور اپنی سیرت کو ایسا مضبوط رکھیے، اتنا مضبوط رکھیے، اتنا خوبصورت اور حسین رکھیے کہ کل کو جب آپ معاشرے کے سامنے جائیں تو معاشرہ آپ کو دیکھ کر پکار اٹھے کہ ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم، یہ کوئی عام انسان نہیں، یہ تو کوئی بہت معزز فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ اب تعالیٰ جل شانہ ہمیں ان فرائض نبوت کو سمجھنے اور ان فرائض نبوت کی ادائیگی میں ہمیں توفیق نصیب فرمائے، ہمیں قوت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔